راستے میں کون آیا؟ میرے اور پبلک کے مدرسہ. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھائی فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا، ایک ایک بچی چھوٹی 8 مہینے کی بچی ذبح ہو رہی ہے، مسجد کے مولوی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ حکومت کا کام ہے سر، ہم سے تو سوال نہیں ہوگا. نعوذ باللہ، یہ اسلام سیکھا ہم نے. آپ کے سامنے ایک بچی ذبح ہو رہی ہو، اصلی میں کسی اور کی ماں آپ کو دعائی دے رہی ہے، اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کی ہے تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے، اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا. 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں، لاکھوں میں مسجد تھی، مگر آپ کے پاس پتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں، ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی. ایسے فلسفے پہ بھی لعنت ہو، ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہو کہ جو ایک فلسطین کے 30,000 بچوں، اور کیا اس سے بھی سخت، اس گولی سے سخت ہوئے الفاظ ہیں جو بچی کے 8 مہینے کی بچی کے گلی میں اسرائیل کی گولی لگتی ہے، اس سے بھی سخت الفاظ ہیں. محمد بن سلیمان کی بیعت کرنا سخت ہے یا پھر اس بچی کو مرنا سخت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. سوال ہم سب کے دلوں میں ہے. اکتوبر کے بعد مجھ جیسے مسلمان کو نہیں چین آنا. میرے سامنے تو جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی عین موقع پہ چھپ کے بھاگ جاتے ہو، اور وہ بھی فتووں کی آڑ میں، اور سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے. کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فلسطینیوں کو مرنے دینا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم تو کفار کو مرنے نہیں دیتے؟ في فضاء بين فضاء لا مكان